کلیم میاں کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے، لیکن آج تک اپنی بیوی کی کوئی فرمائش خوشی سے پوری نہیں کر پائے۔ شادی کے 2 ہفتے بعد ان کی بیوی نے گلاب جامن کھانے کی فرمائش کی، تو کلیم میاں آفس سے گھر آتے ہوئے آدھا کلو گلاب جامن خوشی خوشی لیتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ نیچے اماں نے آواز دی، کلیم میاں یہ شاپر میں کیا لے جا رہے ہو؟ اب بیچارے کلیم میاں بے بس ہو گئے۔ 1 پاؤ گلاب جامن وہیں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ خیر باقی کے 1 پاؤ جیسے ہی فرسٹ فلور پر چڑھے، بڑے بھائی کی بیٹی نے روک لیا۔ چاچو مجھے بھی دو نا گلاب جامن، یہ کہہ کر اس نے تھیلی کھول کر 2 گلاب جامن اپنے معدے میں اتار لیے۔ 2nd فلور پر چھوٹی بھابھی کو خوشبو آ گئی اور تھیلی خالی ہو گئی۔ 3rd فلور پر جب اپنے کمرے میں خالی ہاتھ داخل ہوئے تو ان کی نئی نویلی دلہن نے خفا ہو کر منہ پھیر لیا۔ کلیم میاں نے پورے 2 گھنٹے گانے گا کر اسے منایا، تب جا کر وہ اس شرط پر مانی کہ اگلے دن کلیم میاں اس کے لیے فریسکو کے مشہور دہی بلے لے کر آئیں گے۔ کلیم میاں کھلے عام گلاب جامن لانے کا انجام دیکھ چکے تھے، تو اگلے دن کلیم میاں دہی بلے اپنے ہینڈ بیگ میں چھپا کر گھر میں داخل ہوئے۔ نیچے اماں ابا سے تو بچ گئے، لیکن 2nd فلور پر پھنس گئے۔ بڑی بھابھی جو اپنے شوہر سے ہر دوسرے روز فریسکو کے دہی بلے منگوا کر کھایا کرتی تھی، انہیں خوشبو آ گئی۔ ہائے میرا پیارا دیور کتنا اچھا ہے، جو میرا خیال رکھتا ہے، میرے لیے دہی بھلے لایا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بیگ میں چھپے دہی بھلے برآمد کروا لیے۔ اب کلیم میاں منع کر کے اچھے سے برے تو بن نہیں سکتے تھے، تو خاموشی سے سر جھکائے 3rd فلور پر خالی ہاتھ آ گئے۔ ان کی آج کی کارکردگی سن کر بیوی نے کمرہ غصے سے بند کیا اور ناراض ہو کر سو گئی، اور کلیم میاں بھوکے دوسرے کمرے میں سو گئے۔ اسی طرح کلیم میاں اپنے مشن میں ناکام ہوتے رہے اور بھوکے سوتے رہے۔ 6 ماہ کے ناکام تجربے کے بعد وہ اپنی بیوی کے لیے جو بھی لاتے 4 جگہ لاتے، ایک اپنی اماں، دوسرا منجلی بھابھی، تیسرا بڑی بھابھی، چوتھا اور آخری اپنی بیگم کو دیتے۔ اب بیگم تو خوشی سے بھاری ہو جاتی، لیکن جیب ہلکی ہو جاتی۔ مہینے کے آخری دنوں میں جب بجٹ آؤٹ ہوا تو ان کی بیوی نے حساب مانگ لیا، اور جب سچائی سے حساب دیا تو ان کی بیگم کا پارا چڑھ گیا، جس کے نتیجے میں کلیم میاں کو بخار چڑھ گیا۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے اور ایک بچے کے باپ بھی بن گئے، لیکن کبھی اپنے مشن کو کامیابی سے پورا نہیں کر سکے۔ 2 دن قبل ان کی بیوی نے دل پسند کے اخروٹ والے حبشی حلوے کی فرمائش کی، اور ساتھ الٹیمیٹم بھی دیا کہ اگر آدھا کلو حبشی حلوہ صحیح سلامت نہیں پہنچا تو تم اپنا بوریا بستر اپنے بھائیوں کے گھر میں ہی ڈال لینا، اور خبردار جو کسی اور کے لیے لائے۔ کلیم میاں یہ سن کر پسینے پسینے ہو گئے اور مشن کو کامیاب کرنے کی ترکیب سوچنے لگے، اور جب پریشان ہو گئے تو اپنے ابا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا بتا کر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، ابا اب آپ ہی کوئی ترکیب بتائیں کہ مجھے اپنا بوریا بستر سمیٹنا پڑے۔ ابا نے انہیں ترکیب بتا دی۔ کل کلیم میاں نے دل پسند کا آدھا کلو حلوہ لیا اور اسے اپنے ٹفن میں رکھ کر اسے کپڑے میں لپیٹ کر اسے دوسرے کپڑے میں رکھ کر اس کی پوٹلی بنا دی۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر 3rd فلور کی بالکنی کا نشانہ لیا اور پوٹلی پوری قوت سے اپنی بالکنی میں اچھال دی۔ 3rd فلور پر ابا دھلے ہوئے کپڑوں کا ڈھیر اٹھائے چھت سے آتے مل گئے۔ ابا نے اشارے سے پوچھا تو کلیم میاں نے انگوٹھا کھڑا کر کے مشن سکسیسفل کا اشارہ کیا اور گھر میں داخل ہوتے ہی بالکنی میں گئے، لیکن بالکنی میں پوٹلی نہیں تھی۔ بیگم سے پوچھا تو بتایا کہ
ابا ابھی 5 منٹ پہلے ہی وہ کپڑے کی پوٹلی لے کر گئے ہیں۔ کلیم میاں دوڑے دوڑے نیچے گئے اور دیکھ کر آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے۔ ابا بڑے پیار سے اماں کو حبشی حلوہ کھلا رہے تھے۔